کامل جامعہ نظامیہ و استاد فقہ المعہد الدینی العربی یم عثمانیہ یہ اپنے استاد سلاطین آصف جاہیہ و بانی کتب خانہ آصفیہ کی بارگاہ میں اپنے مقالے کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة والسلام علی النبی وآلہ وجمیع صحابتہ اما بعد۔ شینشین پر تشریف فرما استاذ محترم صدر سیمینار عمدۃ المحدثین اشرف العلماء مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ وبانی المعہد الدینی العربی دیگر اصحاب علم و فضل، میرے مقالے کا عنوان ہے فقہ حنفی اور شیخ الاسلام۔ اس میں علم فقہ کی تاریخ، حقیقت فقہ حنفی وغیرہ پر اجمالی معلومات میں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمۃ و رضوان کی مختص اور بصیرت افزا نگارشات کو بیان کروں گا، پھر اس کے حق و تائید پر حضرت کے شواہد پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں فقہ پر کہ فقہ کیا چیز ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے فقہ کے لغوی معنی شق و فتح کے آتے ہیں، جیسا کہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت میں لکھا ہے الفقہ حقیقت الشیء حقیقت الشق والفقہ والفقیہ العالم الذی یشق الاحکام ویفتش عن حقائقها ویفتح ما استبلغ منها۔ فقہ کے اصلی معنی فقہ و شق کے آتے ہیں اور فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام میں منشگافیاں کر کے ان کے حقائق کو معلوم کرے اور مشکل اور مغلق امور کو کھول دے۔ چونکہ راوی کو شق احکام سے تعلق ہے نہ فتح مغلقات سے، غرض اس لیے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا اطلاق فرمایا ہے وہاں یہ بھی تصریح فرما دی کہ بہت سے راوی ہیں فقیہ نہیں ہوتے، جن سے صاف معلوم ہوگا کہ ہر محدث کو فقیہ نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 7۔ فقہ کی حقیقت کیا ہے؟ ہر ایک کام کے طریقے جو مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں سب مذکور ہیں، مگر چونکہ مختلف اسباب سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر مسائل نکالنے میں دشواریاں واقع ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہر شخص میں صلاحیت نہیں کہ خود قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکے۔ اس لیے علماء شکر اللہ سعیہم نے ہر ایک جزئی مسئلے کا حکم قرآن و حدیث سے نکال کر ایک علم ہی مدون کر دیا جس کا نام علم فقہ ہے۔ فقہ حنفی کی حقیقت، سلف میں علماء کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو حفاظ حدیث کہ جنہوں نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت اور حفاظت کی، دوسری قسم فقہاء اسلام کی ہے جن کے اقوال پر مخلوق میں فتاوی کا دار و مدار ہے۔ یہ گروہ استنباط احکام کے ساتھ مخصوص رہا، انہوں نے قواعد حلال و حرام کو بیان کیا اور ضبط کا اہتمام کیا۔ روایت حدیث میں اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہایت محتاط تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تقریر روایت کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس پر شہادت طلب کرتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس پر حلف لیتے تھے. خلافت راشدہ کے بعد روایت حدیث کی کثرت ہونے لگی. اس کے مقابلے میں اجتہاد و استنباط احکام کا سلسلہ خلیفہ اول سے شروع ہو کر قرون ثلاثہ تک ہر زمانے میں یکساں رہا. اہل اجتہاد صحابہ تابعین حسب ضرورت استنباط احکام کرتے رہے. مشہور تابعی مسروق علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ میں صحابہ کی صحبت میں رہا. ان کے علوم کے مجموعہ یہ 6 حضرات صحابہ تھے. حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو درداء اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. اور ان 6 کے جامع حضرت سیدنا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. کوفہ میں علم دین کی اشاعت حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت عمرو بن شرحبیل، حضرت شریح جیسے کبار تابعین سے ہوئی. اور یہ تمام حضرات حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. اس طبقے کے بعد ان تلامذہ حضرت ابراہیم نخعی، شعبی، ابن جبیر وغیرہ ہوئے. ان کے بعد حماد بن ابی سلیمان اور سلیمان الاعمش اور مسعود بن قدام. ان کے بعد محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے. ان کے بعد اصحاب ابی حنیفہ مثلا حفص بن غیاث، وکیع، ابو یوسف، زفر، حماد بن ابی حنیفہ، حسن بن زیاد اور محمد رحمہم اللہ ان علوم کے وارث ہوئے. اور اسی روشنی میں فقہ حنفی کی تاسیس ہوئی. ہم فقہ حنفی کا یہاں پر شجرے کے طور پر اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے حضرت سیدنا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود، پھر حضرت علی سے علقمہ، اسود، عمرو بن شرحبیل، اور پھر یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مسروق، شعبی، شریح. ان کے بعد پھر حضرت علقمہ سے حضرت ابراہیم نخعی سے حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. پھر حضرت ابو حنیفہ کے علم سے زفر، ابو یوسف، حسن بن زیاد، محمد بن حسن و دیگر تلامذہ. تفصیل مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ دین کا وہ اہم علم جس کی ترویج و اشاعت کا اہتمام اکابر صحابہ نے کتاب اللہ کے بعد اس زمانے میں کیا جبکہ روایت حدیث کی قلت تھی، بلکہ روایت سے لوگ روکے جاتے تھے. خلفاء راشدین کا زمانہ جس علم کے اہتمام میں ختم ہوا، سلسلہ بسلسلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا. بالخصوص باب العلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ علم جو 23 برس کی غنیمت تام اور قرب خاص میں ان دونوں کو بارگاہ نبوت سے براہ راست حاصل ہوا تھا، جو بالآخر تمام صحابہ کے علوم کا مجموعہ تھا. 4 پشت تک کبار تابعین کے سینوں میں سے گزر کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا. ان کی اور ان کے تلامذہ کی کوششوں نے اس علم کو مدون اور مرتب کر کے ایسا آئین شریعت قوم و ملت کے سامنے رکھا جو حق اور ہدایت کی قوت سے دنیا اسلام کی عبادات، معاملات کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے اور دنیا اسلام میں پھیلنے کے لیے تیار رہا. صحابہ کے اسی مجموعہ علوم کا نام جو 4 پشتوں تک ادلہ تابعین کے سینوں میں محفوظ رہا، مدون ہو کر فقہ حنفی بنا. بلا شبہ یہ فقہ ایک عالم کے لیے سرمایہ اعمال حسنہ اور عاجز بندوں کے لیے وسیلہ عظمیٰ ہے. تاریخ علم فقہ کا مدون ہوا. امام موفق نے لکھا ہے جب حماد کا انتقال ہوا تو ان کے اصحاب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جانشین پر مجبور کیا تو امام صاحب نے قبول نہ کیا. آخر میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ان میں سے 10 صاحب 1 سال تک امام صاحب کے ساتھ رہ کر ہر مسئلے کے فتوے میں تائید دیا کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس کے بعد تدوین فقہ کی بنیاد ڈالی. ایک مجلس امام صاحب نے ایسے قائم کی جس کے اراکین اہل حدیث یعنی اہل حدیث عامل بالحدیث، چونکہ اس زمانے میں اہل حدیث کا مطلب ہی احادیث پر عمل کرنے والے پر بولا جاتا تھا. اہل حدیث سے اس زمانے کے غیر مقلدین مراد نہیں ہے. رد المحتار میں لکھا ہے کہ تدوین فقہ کے وقت
امام صاحب کے یہاں 1000 علماء کا مجمع تھا، جس میں 40 علماء اس پائے کے تھے کہ درجہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے۔ ان سے آپ فرمایا کرتے دیکھو فقہ کو میں نے لگام تو لگا دی ہے اور تمہارے لیے ذہن کی تصدیق ہے، اب تم میری مدد کرو کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان سے مشورت کرتے اور جو کچھ اخبار و آثار ان کو یاد ہوتے سنتے اور خود کو جو یاد ہوتے سنا بیان کرتے، پھر بعض مسائل میں ایک مہینے تک مناظرہ ہوتا، جب اتفاق و مسئلہ طے ہو جاتا تو اس کے لکھنے کو فرماتے، اس طرح اصول مدون ہوئے۔ بعض حضرات اپنی تنگی علم و فہم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ فقہ کا ثبوت ہی نہیں ہے، جب فقہ کا ثبوت ملتا ہے تو کہتے ہیں فقہ احادیث کے مخالف ہے۔ اس بحث میں یہ ثابت کیا جائے گا فقہ احادیث کے مخالف نہیں، کیونکہ فقہ کوئی اور شے نہیں بلکہ وہ تو قرآن و حدیث اور اجماع امت کا خلاصہ ہے۔ حقیقت الفقہ جلد 2 صفحے 3۔ عہد صحابہ میں جمہور مسلمانوں میں 2 مذہب رائج تھے، عراق میں اہل الرائے کا مسلک اور حجاز میں اہل الحدیث کا طریقہ۔ عراقیوں کے امام کو مرجع حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی، ان کا مرتبہ بقول مؤرخ ابن خلدون اس قدر بلند ہے کہ کوئی اس درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی شہادت ماہر فن خصوصاً امام مالک اور امام شافعی نے دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کی بنیاد قرآن حکیم اور احادیث شریفہ پر رکھی، اس کے بعد قیاس و استحسان سے کام لیا۔ عراق چونکہ نہایت متمدن اور ملک تھا، مختلف تہذیبیں وہاں جمع تھی، مسائل بہت زیادہ پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قیاس اور تفریعی مسائل کی کثرت وہاں ناگزیر تھی۔ فقہ حنفی مستقل روایت و درایت کے بالکل مطابق، اس لیے متمدن ممالک میں خوب پھیلی۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں، اجتہاد ایک مشکل کام ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے عقد الجید میں لکھا کہ اجتہاد کے بہت سے علوم ہیں اور اس کی ضرورت اس میں پڑتی ہے، مثلا علم تفسیر، علم حدیث، اقوال علماء سلف، ناسخ و منسوخ، سنت، طریقہ استنباط، مجمل، مفصل وغیرہ، جن کی فہرست اگر لکھی جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب ہوگا۔ انہی امور کے مباحث میں ایک بڑا فن اصول فقہ مدون ہوا۔ ان امور میں کامل دستگاہ حاصل کرنا ہر کسی کا کام نہیں، اسی وجہ سے صحابہ میں بھی 10-5 ہی مجتہد ہوئے جن سے فتاوی پوچھے جاتے تھے۔ انہی حضرات کے اجتہاد کو دیکھ کر مجتہدین نے اجتہاد کے طریقے مدون کیے اور طبیعت خداداد سے ایسے اجتہادات کیے، عموماً محدثین ہی نے ان کو اپنا مقتدا مان لیا۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 153۔ کیا صحابہ کرام سے اجتہاد ثابت ہے؟ اس سلسلے میں اب محدث شیخ الاسلام عالم اللہ امام حافظ محمد انور اللہ فاروقی فضیلت الجنگ علیہ الرحمہ کے چند شواہد گوشتگار کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مجتہدین نے جو اجتہاد کیے ہیں وہ انہی حضرات کی اتباع کی۔ منتقل اخبار میں ابن تیمیہ نے روایت کیا ہے حضرت عن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد الى آخر الحديث۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب غزوہ ذات السلاسل کے لشکر میں میں بھی گیا تو ایک رات مجھے احتلام ہو گیا، چونکہ سردی بہت زیادہ تھی، شدت کی سردی تھی، غسل کرنے میں خوف ہلاکت تھا، اس سے میں نے تیمم کر لیا اور نماز صبح میں اپنے رفقاء کی امامت کی۔ جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا، اے عمرو تم نے جنابت کی حالت میں امامت کی؟ میں نے عرض کیا مجھے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ یعنی اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جانوں کا، اللہ کا تم پر رحم ہے۔ اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ یہ سن کر حضرت نے تبسم فرمایا اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت بانی جامعہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، دیکھیے جب اس واقعے میں صحابہ کی شکایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی اور حضرت نے کس قدر سختی سے سوال فرمایا کہ تم نے جنابت کی حالت میں امامت کی،
اس وقت انہوں نے جواب میں اپنا اجتہاد پیش کیا۔ وہ صراحتاً اس موقع پر تیمم کی اجازت نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی حدیث شریف میں، مگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ولا تقتلوا انفسکم کی عام تھی، اس لیے خوف ہلاکت کی صورت کو اسی پر قیاس کر کے تیمم کر لیا۔ پھر اس اجتہاد اور قیاس پر یہ وثوق اور اعتماد کہ اپنی ہی نمازیں نہیں بلکہ سب کی نمازوں کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صاحبو مجھے امامت سے معذور رکھو، میں ضرورتاً اپنی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اور اس اجتہاد کی تقلید صحابہ نے کی، اور کسی نے یہ نہ کہا کہ حضرت ایسے اشتباہی امور میں استدلال کو ہم نہ مانیں گے۔ یہ قیاس اول من خاصا ابلیس کی روح سے صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اپنی نماز کے مختار ہو، ہمیں اختلاف سے معاف رکھیے۔ پھر اس اجتہاد کو کمال استقلال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا، جس کو کمال خوشنودی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور و مقبول فرمایا، جس سے مجتہدین کے حوصلے بڑے۔ معلوم ہو گیا کہ اہل رائے کا اجتہاد اور قیاس بھی دین میں ایک باوقار چیز ہے۔ اس جیسا ایک اور اجتہاد حضرت نے نقل کیا ہے۔ عن زید بن ارقم قال اتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في قبر واحد فقال اثنين الى آخر الرواية۔ ترجمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یمن میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ مقدمہ پیش ہوا کہ 3 شخص ایک عورت کے ساتھ ایک ہی طور میں منتقل ہوئے، اور بچہ ہونے کے بعد دعویٰ پیش ہوا۔ آپ نے ان میں سے 2 شخصوں سے پوچھتے تھے کیا تم منظور کرتے ہو کہ وہ لڑکا اس تیسرے شخص کا ہے؟ جب کسی نے منظور نہ کیا تو آپ نے قرآن ڈالا، اور جس کے نام قرآن نکلا بچہ اس کے حوالے کیے، 2 ثلث دیت ان دونوں کو دلایا۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوا تو آپ نہایت خوش ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے جس کا حاصل مضمون یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، بعض عرب نے زکات دینے سے انکار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے جہاد کرنا چاہا تو عمر نے کہا ان کے ساتھ جہاد کیوں کر جائز ہوگا، وہ تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ تعالی۔ بخاری کتاب الزکات باب وجوب الزکات۔ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا، اور اندرونی معاملات اور محاسبہ اس کا خدا کے ساتھ ہے۔ ابو بکر نے کہا ان لوگوں سے جہاد کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہ نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ دونوں حقوق اللہ کے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر کی سمجھ میں آئی، چنانچہ اسی فیصلے پر آپ راضی ہو گئے۔ کل صحابہ نے بھی مان لیا۔ دیکھا مانعین زکات سے جہاد کرنا قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، بلکہ ظاہر حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، مگر اجتہاد سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ کل صحابہ کے مان لینے سے جواز اجتہاد پر صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 156۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابو بکر کی صحت رائے عمر پر ظاہر ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہے باوجود یہ کہ حضرت عمر کی شان میں کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر وغیرہ وارد ہے، مگر صدیق اکبر کی رائے ان سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ امام صاحب جو اصحاب الرائے کے سربروہ مانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تفاضل رائے ہے، اکابر محدثین نے دیکھا صاحب الرائے تو سبھی ہیں مگر اس قابل کے اصحاب الرائے کہے جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور ان کے اتباع ہیں، اس وجہ سے ان کا لقب ہی ٹھہرایا، مگر اہل حسد نے بجائے مدح اس میں مضمون معنی پیدا کیے، جیسے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کر اس سے مضمون معنی مراد دیتے تھے۔ عن عبداللہ قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر۔ رواه الإمام أحمد في المسند۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انصار نے مہاجرین سے کہا کہ اب ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے۔ یہ سن کر عمر نے کہا کہ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم فرمایا کہ لوگوں کی امامت فرمائے؟ اب کہیے کہ آپ حضرات میں کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر کے آگے بڑھے؟ انصار نے کہا نعوذ باللہ، ہم ہرگز ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت بانی جامعہ نظامیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ دیکھیے عمر نے اس نازک موقع پر قیاس ہی سے کام لیا جس طرح ابو بکر امامت میں مقدم کیے گئے، امارت اور خلافت میں بھی مقدم کیے جائیں گے۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 171۔ اس قسم کے اور بھی نظائر ہیں، لیکن ان سب نظائر کو اسی وقت بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ قلت وقت کی بنا اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، گوشہ خواتین سے سیدتنا ام البیان ڈاکٹر سیدہ نفیس النساء بیگم صاحبہ حفظہ اللہ تعالی کامل الحدیث و سابقہ صدر کلیۃ البنات جامعہ نظامیہ و پی ایچ ڈی عثمانیہ نے بنام بعنوان جامعہ نظامیہ اور بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی فقہی خدمات پر اپنا مقالہ تحریر فرمایا ہے، جس کی تقدیم مولانا محمد طاہر خان صاحب حفظہ اللہ تعالی استاد المعہد الدینی العربی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ ومحبیہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد فقد قال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بزرگان محترم، عاقلان گرامی، میرے مقالے کا عنوان جامعہ نظامیہ اور بانی جامعہ کی فقہی خدمات ہے۔ مختصر وقت میں اس اہم عنوان پر شامل و کامل مقالہ پیش کرنا دریا کو کوزے میں بھرنا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں صالح باصلاحیت علماء عاملین کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اور وہ علماء ربانیین کی جماعت ہے جو گم گشتگان نظام کے لیے شان منزل ہوتے ہیں۔ وہ جدھر چلتے ہیں راستے چمکتے مہکتے ہیں، ہدایت کے ابواب کھولتے ہیں۔ یہ افسری شخصیات ہیں، یکتائے روزگار ہیں، علم و عمل کے ہر مجال و میدان میں سبقت رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی جان اور اس کی حیات ہوتے ہیں۔ یہ خاصان خدا اور اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ سرزمین دکن پر 13ویں صدی میں دین کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے خاصان خدا اور اولیاء کرام کی جماعت کو وجود بخشا۔ اس کی صدارت کے لیے فضیلت نشان فضیلت جنگ فاروقی کو منتخب فرمایا۔ 4 ربیع الثانی 1274 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور 72 سال عمر پائے۔ آپ اس زمین پر اللہ بزرگ و برتر کی ایک آیت ہے اور فضیلت نشان ہے۔ مخفی مقام کے اس دنیا میں ہزاروں القاب ہیں اور ہر لقب میں متعدد علماء و اولیاء مشترک ہیں، مگر فضیلت جنگ کے لقب کو قدرت نے صرف آپ کے لیے رکھا تھا۔ آپ کے سوا کسی کے لیے نہ پہلے سنا گیا نہ بعد سنا گیا۔ بے شک آپ اس فضیلت جنگ خطاب میں منفرد اور غیر مشترک ہیں۔
اور شیخ الاسلام کے سربلند مرتبے پر فائز ہے اور فاروقی نسب ہے، سختی و نرمی میں سیرت فاروقی کا نمونہ ہے، علوم ظاہری و باطنی میں کامل دستگاہ کے مالک ہیں، خصوصاً علم فقہ آپ کا سرمایہ افتخار ہے۔ ہم معاشرہ اقران میں کوئی آپ کا علم فقہ میں ہمسر نہیں، ہر علم آپ کا علم ہے، ہر علم میں آپ کی روشن تعلیفات ہیں، خصوصاً علم فقہ میں آپ کے خدمات بے مثال ہیں۔ تمام علوم کی ترویج و اشاعت اور تدریس و طباعت، خصوصاً علم فقہ و عقیدے کی حفاظت اور اس کی و اشاعت کے لیے آپ نے مکاتب، مدارس، معاہد، دواعش، مؤسسات و منظمات اور جامعات و مجمعات قائم فرمائے اور ان سب سے بڑی نہایت مقدس، پاکیزہ اور منور یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کی تاسیس فرمائی، جس کی جڑیں تحت الثری تک پھیلی اور شاخیں صبح کی طرح فوق السماء تک بلند ہوئی۔ اس جامعہ سے علوم دنیا میں باکمال ہزاروں اہل اللہ پیدا ہوئے، خصوصاً فقہاء ربانیین کی بے مثال جماعت تیار ہوئی، جو نور کے ممبر و مینار ہیں، جن کی وجہ سے چار داغان عالم میں نورانیت آئی اور ہدایت عام ہوئی۔ مخفی مباد انسان اپنی ہر سانس میں فقہ کا محتاج ہے، ہر سانس میں حکم خداوندی انسان کی طرف متوجہ ہے، اسی لیے فقی کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور فقی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ فقہائے کرام استنباط کی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور کے تمام فقہاء ربانیین میں آپ کو امتیازی شان عطا فرمایا۔ آپ نے زبان و قلم، ذہن و فکر کی ہر صلاحیت کو بروئے کار لایا۔ علم فقہ کی ضرورت، اہمیت اور اس کی شرعی شان کے موضوع پر بلند پایہ تالیفات قلمبند کیا اور ان سب میں کتاب حقیقت الفقہ کو امتیازی شان حاصل ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ مضامین علمی، اسلوب تحقیقی اور زبان سلیس و شستہ، مفید، عام و خاص ہے۔ اس شامل و کامل کتاب میں جملہ تقریباً 200 سے زائد عنوانات ہیں۔ فقہ سے متعلق اٹھنے والے ہر شعبے کا ادارہ فرمایا اور ہر سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ فقہ کو حدیث کے مخالف کہتے ہیں ان کی کم علمی ہے۔ تقلید کی ضرورت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سوائے فقہ کے کسی کتاب میں یہ بات نہیں کہ وہ خلاصہ کل احادیث ہو۔ بخاری شریف کی کل احادیث امام صاحب کے پیش نظر تھے۔ مذاہب اربعہ کی حقانیت پر اولیاء کرام کا کشف ہے، مقلدین عامل بالحدیث ہیں۔ تقلید شخصی میں ہدایت پر استقامت ہے۔ تدوین کتب حدیث و فقہ کی تفصیل لکھا اور امام صاحب کے اہل علم ہونے کے مطلب کو واضح فرمایا اور فرمایا کہ امام صاحب محدثین سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور کتاب کے ختم پر التماس بخدمت حضرات غیر مقلدین بھی ہیں۔ آپ نے کتاب کے ختم پر غیر مقلدین کو جو خیر خواہی اور نصیحت کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے آپ کا دل ہمیشہ شعلہ تھا۔ آپ کا دل اسلام کے لیے جلتا اور پگھلتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شریعت، اہل طریقت اور اہل معرفت، اہل دعوت اور مفسرین، محدثین، ادباء فقہاء میں ممتاز اور امام الائمہ بنایا۔ شیخ الاسلام کا خطاب سرفراز ہوا اور فضیلت جنگ کا لقب عطا ہوا۔ ہر دل میں آپ کی عظمت و محبت کو ڈال دیا اور عارف باللہ و شیخ الاسلام کے الفاظ سے خلائق کے قلوب میں جو محبت ڈال دی، حقیقت میں آپ شیخ الاسلام ہیں۔ ہر فن میں آپ نے تحقیقی اور فنی تعریفات قلمبند کیا۔ درس تصوف میں فتوحات مکیہ کے دروس، عربی زبان میں آپ کی عظمت علم کا نشان ہے۔ آپ کی تاریخ منیف الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع اگرچہ علم حدیث میں ہے مگر جگہ جگہ اصول فقہ کے قواعد نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی کتاب مستطاب الاحادیث المنتخبہ من الصحاح جو بلند مکانت و مرتبے کی ہے، اس کی تبویب و تراجم قائم کیے جو آسمانی فقہ کے چمکتے ستاروں کے مانند ہیں اور سمندر کی گہرائیوں سے نکلنے والے موتیوں سے زیادہ آبدار جواہر پارے ہیں۔
آپ کی ذات ارض رقم میں علم فقہ کا شہر تاباں ہے۔ ہم یہاں اس کتاب منتخب کے چند اقتباسات لے آتے ہیں، اس سے آپ کے علم فقہ میں قوت استنباط کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کتاب میں آپ نے 500 سے زیادہ ابواب اور عنوانات قائم فرمائے۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کی امام بخاری اور دیگر ائمہ محدثین نے تخریج کی اور اپنے فہم سے فقہ تراجم قائم کیے، اور دوسری طرف علامہ شیخ الاسلام فاروق علیہ رحمہ بھی ہیں جو انہی احادیث کے علمی سمندر میں غوصی کر کے اصول فقہ کے عظیم فوائد کو لاتے ہیں۔ مثلا امام بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا یعنی تیمم وصلى، یعنی اگر سردی کی وجہ سے تیمم کی اجازت دے دیں تو کوئی بھی شخص تھوڑی سی سردی کی وجہ سے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اس پر امام بخاری نے عنوان قائم کیا اذا خاف الجنوب على نفسه المرض، جو ایک جنوبی مسئلہ ہے، مگر اسی حدیث سے حضرت شیخ الاسلام فاروق علیہ رحمہ اصول فقہ کا عظیم بنیادی قاعدہ استنباط کرتے ہیں جو اصول قضاء و فتوی کی بنیاد ہے، اور اسی سے سینکڑوں جزیات نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس پر جو عنوان قائم کیا وہ یہ ہے، لحاظ المصلحات مع انہ خلاف النفس، نفس کے خلاف ہونے کے باوجود مصلحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کتاب الوضو میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث شریف کا عنوان قائم کیا، المخاط والبزاق فی الثوب، یعنی کپڑے میں تھوک و بلغم کو لے لینا، مگر شیخ الاسلام فاروق علیہ رحمہ نے اسی حدیث سے یہ عنوان قائم کیا، الاستبراق بالنخامۃ والبزاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور بلغم مبارک سے برکت حاصل کرنا۔ اور ایک حدیث شریف سے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا، اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، کھانا اور نماز دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے کھانا کھا لو۔ اور اسی حدیث سے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے ما يدل على جواز الاكل بین العصر والمغرب عنوان قائم فرمایا، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کھانا جائز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر مبارک میں تدفین کی جو خواہش کی تو اس سے شیخ الاسلام فاروقی علیہ رحمہ نے عنوان قائم کیا، التبرک فی الدفن بجوار الصلحاء، صالحین کے پڑوس میں دفن ہونے میں برکت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف باب من تزوج ابنتہ وہی کارہۃ سے اصول فقہ کا اہم فائدہ استنباط کیا، الاختیار فی النکاح الی النساء المتزوجات لا الی الآباء، شادی کا اختیار خود شادی کرنے والی عورتوں کو ہے، ان کے باپ دادا کو نہیں ہے۔ آئینی اور معاشرتی مسائل میں فقہ کا یہ اہم ترین فائدہ ہے، اس پر سینکڑوں مسائل کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام فاروق علیہ رحمہ کی علم فقہ میں مستقل تصانیف میں سے اہم تصنیف مسئلۃ الربا ہے۔ آپ نے وقت قراردوں کے مسائل میں سے کسی مسئلے کو نہیں چھوڑا، آپ نے معاشی و اقتصادی مسائل میں مسئلۃ الربا لکھا۔ آج ساری دنیا اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں سود کی لعنت میں گرفتار ہیں، اس کے نتیجے میں سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ یہ معاشیات کا عظیم مسئلہ ہے۔ آپ کا اشہر قلم ہر پہلو سے اس کی برائی کو واضح کیا ہے۔ حج مبرور سے متعلق آپ کا مستقل رسالہ ہے۔ آپ کی شاہکار تاریخ کتاب العقل جو ہندوستان کی علی گڑھ جیسی یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے، اس ضخیم کتاب کا علم فقہ سے گہرا تعلق ہے، عقل کا کس حد تک مسائل میں دخل ہے۔ یہ ایک ضخیم و عظیم کتاب ہے، غرض سے آپ کی ہر تصنیف میں علم فقہ کے اصول و مسائل اور اس کے در و بست نظر آئیں گے۔ آپ کی کتابیں علم کا ایک شہر کی طرح ہے، اس میں نور علم کے
دریاؤں کا ایک سیل رواں ہے اور عقائد و حدیث و فقہ کے اصول جگمگاتے دکھائی دیں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے 3 سال کے قیام کے دوران علم حدیث شریف کے ساتھ علم فقہ کی نایاب کتب کو بھی نقل کر کے لایا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو علمی تباہی مؤسسات اور دائرہ قائم کیے، مثلا دائرۃ المعارف اور مجلس اشاعۃ العلوم اور سینٹرل لائبریری کتب خانے آصفیہ قائم فرمائے۔ آپ کے ارشد تلامید جیسے حضرت مولانا ابوالوفا الغبانی رحمہ اللہ وغیرہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ جیسے متعدد تحقیقی مراکز و مجمعات قائم فرمائے۔ ہر ایک نے علم فقہ جو خدمت کی اور فقہ کے امہات الکتب مثلا کتاب الاصل وغیرہ کی تحقیق و تصحیح اور اس کی طباعت اور نشر و اشاعت کے مسائل فقہ میں اردو، انگریزی اور فارسی میں جو کتابیں چھوٹی بڑی لکھی گئی، اس کا فضل شیخ الاسلام کی طرف لوٹتا ہے۔ اور جنوبی ہند کے عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ سے ہونے والے آسمانی فقہ کے سورج اور چاند ستاروں مولانا ابوالوفا غانی، مولانا مفتی رحیم الدین صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا حکیم محمد حسین صاحب، مولانا مفتی مخدوم حسین حسینی صاحب، مولانا محمد حیدر الحسینی صاحب، مولانا مفتی مخدوم بیگ صاحب، مولانا مفتی محمد سعید صاحب اور مولانا مفتی ابراہیم خلیل ہاشمی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب، مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا ضیاء ملت سید ضیاء الدین صاحب اور متقدمین و متأخرین فقہائے نظامیہ جو سینکڑوں کی تعداد میں وجود میں جلوہ گر نمایاں ہوئے اور جو کتابیں شائع ہوئے، مثلا کتاب الاصل امام محمد، فتاوی ابواللیث سمرقندی، کتاب الخلاصہ منتقى الابحر، نصاب اہل سنت شریعہ، حمایت الصلاۃ، زاد السبیل الی دار الخلیل، القول الاظہر فيما يتعلق بالاذان عند المنبر اور دائرۃ المعارف سے تبع ہونے والی 20 متعدد کتابیں فقہ، کتب فقہ سب آپ ہی کے میزان حسنات میں رکھے جائیں گے۔ آپ نہ ہوتے تو پھر یہ کچھ نہ ہوتا۔ نزول انوار برق مدارش مدام بادام گلا توانی آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد طاہر خان صاحب۔ اب میں حضرت العلامہ مولانا حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی القادری صاحب قبلہ مدد العالی شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ کا تحریر کردہ مقالہ پڑھنے کے لیے مولوی حافظ محمد رفیع الدین صاحب مولوی کامل جامعہ نظامیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تعلیف حقیقت الفقہ کے آئینے میں اس عنوان کے تحت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کے مقالے کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ضیاء ملت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب ابھی سفر کے مذکر ہیں، شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے حضرت نے مقالہ لکھ کر بھیجا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب اللہ کی خدمت میں نے ابھی مقالہ پیش کیا، حضرت کے حکم پر تقدیم کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم فقہ انسان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ علم فقہ خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے اور حقوق و فرائض بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ علم فقہ دراصل قرآن کریم اور احادیث شریفہ کا خلاصہ و نچوڑ اور محنت کا واحد ہے۔ عالم کی باغ و بہار اور بال نصیب بھی دھیمی دھیمی مہکتی ہوئی خوشبو اور دنیا میں امن و سلامتی کا نظام و قیام سب اسی سے قائم ہیں۔ علم فقہ کو مضبوط تھامنا دراصل قرآن کریم و حدیث شریف کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ
امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رضوان کو دینی و دنیاوی فوقیت اور علمی و عملی سیادت و قیادت سے بہراور فرمایا۔ آپ سلاطین وقت کے مربی و تاریخ اور علماء ربانیین کے امام و مقتدا تھے۔ آپ کو تمام علوم دینیہ، شرعیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ و سیرت، منطق و فلسفہ، کلام و عقائد میں براعت کاملہ، مہارت تامہ اور علم طلاب حاصل تھا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں گرامر تصانیف تحریر فرمائی اور اس کی حقیقت تقلید کی ضرورت و اہمیت سے متعلق 2 جلدوں پر مشتمل حقیقت الفقہ سے مرسوم مستقل کتاب تحریر فرمائی۔ پہلی جلد 404 صفحات اور دوسری جلد 248 صفحات پر رقامت کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رضوان نے اپنی اس گرامر تصنیف میں ہر بحث دلائل قرآن و براہین حدیث سے مدلل و مبین فرمایا ہے۔ آپ کا اسلوب مخاطب کو مطمئن کر دیتا ہے اور ہر مخاطب اگرچہ مخالف ہو اس کو پوری رغبت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور اس میں حلاوت و لذت محسوس کرتا ہے۔ ایک فقیہ کے لیے جتنے علوم میں مہارت اور دسترس کی ضرورت ہے، حضرت علی رحمۃ رضوان کو ان سب پر کامل عبور تھا۔ حضرت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے قوم کی خیرخواہی فرمائی۔ آپ کا انداز کسی کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی جارحانہ نہیں بلکہ ناصحانہ ہے۔ حضرت علیہ رحمہ کے اس وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر طالب حق کے دل میں حضرت کی محبت ڈال دی ہے۔ دنیا علم و فن میں آپ کا شعلہ ہے۔ حقیقت جلد اول میں جن اہم مرکزی عناوین پر مشتمل ہے، اس میں سے چند یہ ہیں: فقہ اور فقیہ کی تعریف، فقہ کی ضرورت، فقیہ کے فرائض، فقیہ اور مجتہد کے مابین فرق، ضرورت اجتہاد، قیاس جائز و ناجائز، اجتہاد کے شرائط، مجتہدین کے کارنامے، امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ کی علمی شان و فقہی جلالت اور آپ پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات، وضع احادیث کی حقیقت، علوم حدیث کی شاخ میں صحابہ و تابعین اور امام اعظم کے کارنامے، اصول حدیث، حجیت حدیث کے دلائل، قیاس کا اثبات آیات و احادیث اور آثار صحابہ سے، روایت کی معنی کی تفصیلات، تدریس و ارسال حدیث کے معنی و مفہوم سے بحث، امام بخاری کا امام اعظم سے ارتباط، اس جیسے اہم مضامین کو آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام کی علمی گہرائی، فنی مہارت، علوم اسلامیہ پر دسترس کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس تصنیف محیط میں عقلی و نقلی دلائل کے انبار لگا دیے۔ چنانچہ جلد اول میں تقریباً 43 آیات، 66 احادیث سے استدلال فرمایا اور امام اعظم کی مدح و توصیف کرنے والے 166 محدثین و فقہا کے اقوال ذکر فرمائے اور امام اعظم کے 87 اساتذہ کی فہرست لکھی۔ ان میں سے 66 محدثین کی روایات سیاہ ستہ میں مذکور ہیں اور 88 کتب حدیث، سیر و حدیث، رجال کا حوالہ دیا اور بیان میں رجال کے اقوال سے فقہ حنفی کی تعریف ثابت کی۔ پھر 7 عجیب واقعات اور 5 سائنسی تحقیقات ذکر فرمائے۔ جلد دوم کے اہم مباحث میں آپ نے بیشتر اہم تر مضامین پر مباحث فقہ کو قلمبند کیا، جیسے تدبیر فقہ اور تقلید کی ضرورت اور تقلید انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ محدثین امام صاحب کی تقلید کیا کرتے تھے اور تقلید کو باعث نجات سمجھتے تھے۔ تمام مقلدین عامل بالحدیث ہیں۔ مذاہب اربعہ کی حقانیت، اس جلد میں تقریباً 22 آیات، 36 احادیث اور 152 رجال کے اقوال اور 53 کتب کے حوالے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رضوان نے حقیقت الفقہ میں جن امور پر تحقیقی روشنی ڈالی ہے، ان میں سے ہم چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ فقہ کی اہمیت و ضرورت، ہر شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امور دنیا میں مصروف رہ کر کلام الہی و احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے احکام کو مستمد کر سکے۔ اسی لیے علماء کرام نے قرآن و حدیث کا خلاصہ و لباب اخذ کر کے مسائل فقہیہ بیان کیے اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ اس طرح کی تفہیم کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے فقہ کی اہمیت پر جو ارشاد فرمایا ہے درج ذیل ہے۔ ہر ایک کام کے طریقے مسلمانوں کو جو بتلائے گئے قرآن و حدیث میں سب مذکور ہیں، مگر چونکہ مختلف اسباب سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر نکالنے میں دشواریاں واقع ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہر شخص میں صلاحیت نہیں کہ خود قرآن و حدیث سے وہ نکال سکے۔ اس لیے علماء شکر اللہ سعیہم نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ مختلف آیات و حدیث و اقوال صحابہ
سے تحقیق کر کے ہر ایک مسئلہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس میں یہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مدت کی کوشش میں انہوں نے ہر ایک جزئی مسئلہ کا حکم قرآن حدیث سے نکال کر ایک علم ہی مستقل مدون کر دیا جس کا نام ہے فقہ۔ یہ ہے حقیقت فقہ، حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 203۔ محدث اور فقیہ کا منصب۔ علم حدیث کے بنیادی دو پہلو ہیں، روایت، روایت میں احادیث کے ثبوت کے لیے اسناد کی چھان پٹن ہوتی ہے، روایت حدیث کو دیکھا جاتا ہے اور اسناد کی صحت کو ذوق سے گفتگو کی جاتی ہے، اور روایت میں کلام نبوی کے مفاہیم و مطالب واضح کر کے ان کا معنی و مراد بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں پہلوؤں پر بحث علم حدیث میں ضروری ہے، تاہم روایت حدیث ذریعہ ہے اور روایت والا پہلو حدیث کا اصل مقصود ہے کہ امتی کلام نبوی ہی کو نہ صحیح سمجھے تو منشأ ازلی و مقصود نبوی پر عمل ممکن نہیں۔ اسی لیے روایت کا پہلو روایت سے بہتر و افضل ہے، چنانچہ فقہاء محدثین سے افضل ہے کیونکہ وہ روایت سے بحث کرتے ہیں۔ فقہاء محدثین کے مراتب و مناصب پر بحث کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، دارمی کی روایت میں ہے فرب عامل فقہ لا ولا فقہ له، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایت کرنے والوں کو یعنی محدثین کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے مقصود عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ محدثین کا اتنا ہی کام ہے کہ روایتیں فقہاء کو پہنچا دیں تاکہ وہ خوض و فکر کر کے مفید مضامین نکالیں جن سے راویوں کی سمجھ حاصل ہو، کیونکہ جمیع معلوم و علیہ کی رعایت کرنی ہر راوی کا کام نہیں۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 6۔ اکثر احادیث کو موضوع یا ضعیف کہنا محدثین کی اقسام فراموشی ہے۔ فی زمانہ احادیث پر کلام کر کے انہیں معطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کوشش کی حد یہ ہے کہ سیاستہ کی بھی تقسیم صحیح و ضعیف سے کر دی گئی۔ شیخ الاسلام کی فراست باطنی کو دور اندیشی ہے کہ 15ویں صدی ہجری میں آنے والی اس آندھی کی حقیقت کو 14ویں صدی ہجری میں واضح فرما دی۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ درست ہے کہ اگر کل فرق باطلہ سے قطع نظر کر کے صرف روافظ ہی کی کتابیں دیکھ لی جائیں تو ایک دفتر بے پایاں پیش نظر ہو جائے گا، مگر اس سے ہمارے محدثین کو کیا تعلق؟ ہر ایک فرقے کے یہاں ان کے مخترعات کا دفتر رکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو وہی حدیثیں محفوظ چلی آ رہی ہیں جن کی حفاظت میں ہزارہ محدثین قرن بعد قرن مصروف رہے۔ البتہ اہل حدیث کے فرق سے متأخرین کی کتابوں میں چند موضوع حدیثیں داخل ہو گئیں جن کو محدثین نے چھانٹ کر الگ بھی کر دیا۔ چنانچہ موضوعات کی کتابوں میں وہ لکھی جاتی ہیں اور ان میں بھی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ محققین نے ان کو موضوعات سے خارج کر دیا۔ اگر یقینی موضوعات دیکھی جائیں تو 100-200 سے زیادہ نہ ہوں گی۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 104 تا 105۔ ذخیرہ احادیث کا انکار کیا جاتا ہے کہ صحیح احادیث صرف سیاہ ستہ میں ہیں اور اس میں صحیح بھی ہے اور ضعیف و متروک بھی شامل ہیں۔ حدیث کی کسی اور کتاب کو معتبر نہیں مانا جاتا، حالانکہ 20 ضخیم کتابیں سیرت و اجزائے حدیث سلف صالحین کے جمع کردہ تحریر شدہ موجود ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ تحریر فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ نے بڑے اہتمام سے تمام حدیثیں پہنچا دی اور تابعین نے نہایت شوق سے ان کو لیا اور تبع تابعین قرن بعد قرن بڑی جان پہچانیوں سے ان کو حاصل کر کے حفاظت کرتے رہے، اور خود امام بخاری بھوکے پیاسے تمامی اسلامی دنیا میں تحصیل کی غرض سے ایک مدت دراز تک پھرا کیے اور مر کے جو حاصل کیا 2000 احادیث، کیونکہ دوسری حدیثیں تو بیکار ہو گئی۔ معلوم نہیں مولوی صاحب شبلی نعمانی سے کس سے کہہ دیا کہ جامع لکھنے سے مقصود امام بخاری کا صحیح حدیثوں کو جدا کرنا تھا۔ فتح الباری نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ جامع میں میں نے وہی حدیثیں داخل کی جو صحیح ہے اور بہت سی صحیح حدیثوں کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ کتاب بڑی ہو جائے گی۔ اگر ان کا یہ مقصود ہوتا جو مولوی صاحب نے سمجھا ہے تو اپنی جامع کو لاکھوں حدیثوں کا مجموعہ بنا دے، کیونکہ فتح الباری وغیرہ میں ان کا قول مسلم نقل کیا ہے کہ لاکھوں حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ یہ تو ان کو یاد تھی اور ان کے استاد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ حقیقت الفقہ جلد 1 صفحہ 105 تا 106۔ حدیث صحیح اور ضعیف ہونے کا مطلب فقہاء و محدثین کے پاس احادیث شریفہ پر صحت اور جرم کا حکم لگانے کی غرض سے بعض حضرات جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور صحیح و اسناد احادیث کو بھی متن کی
وجہ سے ضعیف یا موضوع کہہ دیتے ہیں، جبکہ حدیث کی ایک سے زائد اسانید ہو تو محدثین کے پاس حل